جی تو فرینڈس دوستوں کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نعمت اللہ شاہ ولی ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی کچھ پیشن گوئیوں کے حوالے سے میں کچھ سیریز کچھ پارٹ بنا رہا تھا غزوہ ہند کے حوالے سے، اور جو فیوچر میں پاکستان، افغانستان اور کشمیر کا مستقبل ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ جانتی ہے، لیکن اللہ کے کچھ صاحب نظر بزرگ اور اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، ان کی باتیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بھی سچ ثابت کر دیتے ہیں۔ اس کے حوالے سے جو میں ہمارا سلسلہ چل رہا تھا ان کی پریڈکشنز کا، ان کی پیشن گوئیوں کا، تو اس میں یہ کتاب ہے زید حامد صاحب کی، جو انہوں نے نعمت اللہ شاہ ولی کی پریڈکشنز ہیں ان کا اردو ورژن پیش کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو جو پہلے گزر گئیں جو حال تھا وہ تو نہیں میں ڈسکس کر رہا، اب میں آپ کو مستقبل کے بارے میں جو انہوں نے پیشن گوئی کی ہیں، اپنے کوئی ورڈز میرے نہیں ہوں گے، اس کو لے کے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ظلم اور بدعت کو رواج ہو جائے گا، یعنی ظلم اور بدعت جو ہے نا وہ رواج پکڑ جائے گی، تو عرب کا بادشاہ، تو غرب کا بادشاہ ان کو دفع کرنے کے لیے حکومت کی اچھی بھاگ دوڑ سنبھالنے والا ظاہر ہوگا۔ مغربی پاکستان کے مسلمانوں پر ذات باری تعالیٰ کا فضل ظاہر ہوگا، اور ان کے ہاتھ کام چلانے والے ظاہر ہوں گے۔ حضرت علی کے شعروں میں سے ایک شعر کافروں کو قتل کرنے والا ظاہر ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حمایت کرنے والا ہوگا، اور ملک کا پاسبان ظاہر ہوگا۔ اپنی امداد کے لیے شمال مشرق سے فتح حاصل کرنے کے لیے غائبانہ امداد آئے گی۔ جنگی ہتھیار اور جنگی معاملے میں ماہر لشکر آئے گا، اور مسلمانوں کو بے حد اور بے حساب تقویت پہنچے گی۔ ترکی والے، عرب والے، یہ دیکھیں، ترکی والے، عرب والے، ایران والے امداد کے جذبے سے دیوانہ وار آئیں گے، ہیلپ کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے۔ پہاڑوں جنگلوں سے اعراب بھی آئیں گے، آگ والا سیلاب چاروں طرف رواں ہوگا۔ اچانک مومنوں کے خلاف واضح جھوٹ پر مبنی شور، تان اور تشیع آشکارا ہوگا، اور مسلمان ان کافروں کے خلاف دلیری اور شجاعت سے جنگ کریں گے۔ یعنی مسلمان جو ہیں وہ اس خوف سے گھبرائیں گے نہیں، بلکہ ان کے ساتھ بڑی دیدہ دلیری سے جنگ کریں گے۔ چترال نانگا پربت چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر تبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا۔ یعنی چترال نانگا پربت چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر تبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا۔ اس کے بعد ملک ہند یعنی بھارت میں ایک شور ہوگا، اور غازیان اسلام اعلان جہاد کر کے، غازیان اسلام اعلان جہاد کر کے اولو العزمی کے ساتھ برسر پیکار ہوں گے، یعنی بہت جوان مردی سے لڑیں گے۔ اللہ کے لطف و کرم سے ایک کینہ پرور ہندو بنیا جس کا نام گاف سے شروع ہوگا اور 6 حروف پر مشتمل ہوگا وہ مسلمان ہو جائے گا۔ ایک کینہ پرور ہندو بنیا جس کا نام گاف سے شروع ہوگا اور 6 حروف پر مشتمل ہوگا وہ مسلمان ہو جائے گا۔ ترکی والے، چین والے اور ایرانی ایک جگہ ہو جائیں گے، یعنی یہ تینوں قومیں ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں گی۔ یہ سب تمام ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کر لیں گے، یعنی جتنا بھی ہندوستان ہے اس کو غازیانہ طور پر فتح کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد چیونٹیوں اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کر لیں گے۔ میں قسم کھاتا ہوں حق تعالیٰ کی کہ مسلمان قوم فاتح ہوگی۔ یہ شاہ نعمت اللہ ولی جو ہے نا، کیونکہ وہ خود شعر بیان کر رہے تھے تو وہ اپنا کہتے ہیں کہ چیونٹیوں اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کر لیں گے،
اور میں یعنی نعمت اللہ شاہ ولی، میں قسم کھاتا ہوں کہ حق تعالیٰ کی کہ مسلمان قوم فاتح ہوگی۔ یہ ہمارا آج کا سیکنڈ پارٹ ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ یہ ڈیٹیل آپ کو جتنی بھی فراہم کر سکوں وہ کروں۔ آپ سب لوگوں کا بھی یہ فرض ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نالج فراہم کیا ہے اس کو جو ہے نا آپ ڈلیور کریں لوگوں کے اندر۔ ہمارے علماء کرام، پڑھے لکھے لوگ، سب کا یہ کام ہے کہ جو جس فیلڈ میں ماہر ہے وہ اس کام کو ضرور بھی ضرور کرے۔ تو میری بھی ایک کاوش ہے چھوٹی سی کہ میں غزوہ ہند جو ہے وہ آنے والا ہے تو میرا بھی اس میں حصہ ہو، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس میں شامل ہونے والے ایسے ہوں گے جیسے افضل الشہداء۔ تو آپ سب بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں جس حد تک کر سکتے ہیں، جس کے پاس جو ٹیلنٹ ہے وہ اللہ کے لیے، اسلام کے لیے ضرور ضرور جو ہے نا وہ شو کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔